شور تو یوں مچ رہا ہے گویا پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی مشیروں کی ملاقات واقعی ہو جاتی تو شاید امن کی توپ ہی تو چل جاتی، اور نہیں ہو سکی تو کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا۔ فرد ہو یا قوم، کبھی جھگڑ لیں تو لوگ پہلے پہل ان کے جھگڑے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، بیچ بچاؤ صلح صفائی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک دن سب کو احساس ہو جاتا ہے کہ دراصل وہ دو بے وقوفوں کے چکر میں پڑ کے خود ماموں بن رہے ہیں۔ بس وہاں سے ایک اچھی خاصی ٹریجڈی کامیڈی ہو جاتی ہے۔ آئنسٹائن کے بقول پاگل پن کی تعریف یہ ہے کہ ایک ہی تجربہ بار بار اس امید پہ کیا جائے کہ اس بار نتیجہ مختلف نکلے گا۔ اس کسوٹی پہ اگر 69 برس کے پاک بھارت تعلقات کو پرکھا جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر پہلا کہتا ہے کالا تو دوسرا کہتا ہے سفید، اور اگر دوسرا کہے کہ چلو تمہاری بات مان لیے سفید ہی صحیح، تو پہلا کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو کالا ہے۔ گویا مسئلہ سیاسی سے زیادہ دماغی ہے۔ دونوں ممالک نے پچھلے 7 اشروں میں کون کون سے وید، حکیم اور خود ساختہ طبی فارمولے نہیں آزما دیکھے۔ اقوام متحدہ سے بھی رجوع کر لیا، امریکہ اور روس کو بھی بیچ میں ڈال لیا، کبھی کشمیریوں کو اندر تو کبھی باہر رکھ کے بھی دیکھ لیا، 4 جنگیں بھی آزما لیں، بہت سی جنگی مشقوں کی تلواریں بھی لہرا لیں، ایک دوسرے کی پراکسی پٹائیاں بھی کر لیں، کرکٹ پچیں بھی کھود ڈالیں اور مشترکہ ورلڈ کپ بھی کروا لیا، دیگر ہمسایوں کو اپنی اپنی حمایت میں ورغلانے کی الگ الگ کوششیں بھی کر دیکھیں، کسی تیسرے کے گھر میں ہونے والی تقریبات میں کونا پکڑ کے خسر پھسر بھی ہو گئی اور پھر مسکراتی تصویریں بھی کھنچوا لیں، سارک کا فورم بھی بارہا برت لیا، ایٹم پھوڑ کے ایک دوسرے کو ڈرانے کی کوشش بھی کر لی، ہر بین الاقوامی فورم پہ ایک دوسرے کو اڑنگا لگا کے بھی دیکھ لیا، ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا ریکٹ بھی چلا کے دیکھ لیا، فلموں، ٹی وی ڈراموں، فنکاروں اور تخلیق کاروں کے تبادلے سے بھی ایک دوسرے کے دل نرم کرنے کی یوجنا کر لی، واہگہ بارڈر پہ غریب سنتریوں سے گھورم گھاری کی اداکاری کرواتے ہوئے تلووں سے دھما کی آواز نکلوانے کا روزانہ تماشا بھی رچا لیا، سرحدوں پہ موم بتیاں بھی روشن کر کر کے پگھلا لیں اور کلے سے کلہ جوڑ کے موا موا بھی کر لیا، سرحدی لکیر پہ ہزاروں میل کی باڑ کا خرچہ بھی کر لیا، سیاچن کے جوا خانے میں بھی دونوں لٹ لٹا گئے، ایک دوسرے کے آلو پیاز اور چینی بھی اس امید پہ خرید لی کہ جیب گرم ہونے سے دل نرم ہوتا ہے، میڈیا کے منہ میں کبھی پیٹرول تو کبھی پانی بھرنے کا تجربہ بھی ہو چکا، کسی تیسرے کے بغیر دو طرفہ طریقے سے مسائل حل کرنے کی قسمیں بھی بارہا کھا لیں، ایک دوسرے کے روایتی موقف سے ہٹ کے تجاویز بھی آزما لیں، سینکڑوں نوٹس، خطوط، میمورنڈم، بیانات اور کچے پکے مسودے تیار کرنے میں کئی ٹن کاغذ اور سینکڑوں قیمتی گھنٹے بھی ضائع کر لیے، پر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ نیت ٹھیک ہو تو ویتنام، تائیوان، دیوار برلن، سرد جنگ، بنگلہ دیش بھارت سرحدی حد بندی، عراق ایران سرحدی تنازع، سابق یوگوسلاویہ کی خانہ جنگی اور کیوبا امریکہ تعلقات جیسے عالمی ہاتھی بھی ڈپلومیسی کی سوئی کے ناکے سے بالآخر گزار لیے جاتے ہیں۔ نیت ہی نہ ہو تو چند کشمیری رہنماؤں سے پہلے یا بعد میں ملاقات کی بحث کا اڑنگا بھی امن کی توقع کو خاک چٹا دیتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں من حرامی تے حجتاں ڈھیر، یعنی دل بے ایمان تو بہانے بہت۔ دراصل یہ ان دو موتیا زدہ بوڑھیوں کا جھگڑا ہے جنہیں کامل یقین ہے کہ جیسا صاف انہیں دکھائی دے رہا ہے تو دنیا کو بھی ویسا ہی نظر آ رہا ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں۔